ارشاد فرمایا، آدمی کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، حالانکہ فرمایا کہ آدمی کے مال کے اندر صرف تین چیزیں ہیں، ایک وہ جو آدمی نے کھایا فنا کر دیا، دوسرا جو اس نے پہنا پرانا کر دیا، اور تیسرا وہ ہے کہ جو اس نے اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر جمع کر دیا۔ اس کے علاوہ باقی جو اس نے چھوڑا ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ ورثاء کا ہے، وہ اس کا نہیں ہے، وہ ورثاء کا ہے۔ ورثاء پتہ نہیں بعد میں کیا کریں گے۔ فرمایا کہ آدمی کے مال کے اندر صرف تین چیزیں ہیں، خود جو کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر جب گئے تو وہاں پر جنت کے اندر 3 سطریں سونے کے ساتھ لکھی ہوئی تھی۔ پہلی سطر کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسری سطر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ما قدمنا وجدنا، جو کچھ ہم نے آگے بھیجا آج ہم نے وہ پا لیا، یعنی آج ہمارے آنکھوں کے سامنے وہ آ گیا۔ پہلے ایمان بالغیب تھا، اب ہم نے مشاہدہ بھی کر لیا۔ وما اکلنا ربحنا، جو کچھ ہم نے کھایا وہ ہم نفع میں رہے۔ وما خلفنا خسرنا، اور جو کچھ ہم نے پیچھے چھوڑا وہ ہم خسارے کے اندر ہے۔ جو کچھ ہم پیچھے چھوڑا وہ کیا ہے؟ خسارے کے اندر ہے۔ پہلی سطر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری سطر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ جو کچھ ہم نے آگے بھیجا تھا آج ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پا لیا، اور جو کچھ ہم نے کھا لیا وہ نفع کے اندر رہے، جو پیچھے چھوڑا وہ ہم خسارے کے اندر رہے۔ اور تیسری سطر کے اندر لکھا ہوا تھا امۃ مذنبۃ ورب غفور، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ امت گناہگار ہے، امت گناہگار ہے اور رب بخشنے والا مہربان ہے، سبحان اللہ۔ امت گناہگار ہے، رب بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے محترم دوستو، سخاوت کو اپنا لو، ایک صفت بھی اگر تم اپنا لو گے تو انشاءاللہ یہ بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یجتمعان فی مؤمن، مومن کے اندر دو بری صفات جمع ہی نہیں ہو سکتی، مومن ہو اور اس کے اندر دو بری صفات ہو۔ آپ نے فرمایا ایک البخل، مومن ہو کر بخیل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری صفت وسوء الخلق، مومن ہو اور برے اخلاق کا مالک ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن ہوگا سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہوگا، مومن ہوگا تو اس کے اندر کون سی صفت ہوگی؟ سخاوت کی صفت ہوگی۔ میرے محترم دوستو، سخاوت کو اپناؤ، والدین پہ خرچ کرو، عزیز و اقارب پہ خرچ کرو، یتامہ پہ خرچ کرو، مساکین کے اوپر خرچ کرو۔ فرمایا کہ جب تک مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے اندر لگے رہتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائیوں کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کے اندر ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، سخاوت کو اپناؤ، کثرت سے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر مال خرچ کیا کرو۔ مال خرچ کرو گے اللہ کے قریب بن جاؤ گے، تمہیں اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، تم اللہ تعالیٰ کے ولی بھی بن جاؤ گے۔ فرمایا اس وقت تک کوئی آدمی ولی بن ہی نہیں سکتا جب کہ اس کے اندر سخاوت والی صفت نہ ہو۔ اس صفت کو اپناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، جو بھی مال آتا اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ امہات المؤمنین میں سے ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک تھیلی بھیجی اشرفی کی، اسی مجلس کے اندر انہوں نے کھجوروں کی طرح تقسیم کر دی، ایک اشرفی بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ تعلیم ہے اس چیز کی کہ سخاوت اللہ کے ہاں بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو یہ صفت عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔